نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ الاعراف کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس کا ریویو دیکھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں جو ہم ان نکات کو شامل کر سکتے ہیں وہ نکات دیکھیں گے۔ تو سورت کا آغاز ہم نے دیکھا تھا کہ سورت میں توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سورت الاعراف انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حکم کی پیروی کی دعوت دیتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ شرک اور گمراہی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ پھر ہم نے شیطان کی چالوں کے بارے میں دیکھا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے واقعے میں شیطان کے وسوسے اور انسان کے کمزور پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ امتوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ کافی امتیں دیکھی ہم نے، جس میں قوم نوح دیکھی، قوم عاد کا واقعہ پڑھا، قوم سمود، قوم فرعون وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرنے کے نتیجے میں تباہ ہو گئیں۔ یہ ہمیں ان سے سبق دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے ان قوموں کے جو ہیں وہ واقعات نشان عبرت ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان جیسا رویہ اختیار نہیں کر رہے۔ پھر نبیوں کے پیغام بھی ہمیں ملتے ہیں سورہ الاعراف میں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی جدوجہد اور ان کی دعوت کو نمایاں کیا گیا ہے اس صورت میں، جس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ حق کی راہ میں استقامت انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ الاعراف میں قرآن پاک کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے یہ بتایا گیا ہے۔ پھر ہم نے سورہ الاعراف میں قیامت کا تصور بھی دیکھا، قیامت کے دن کے مناظر، حساب کتاب اور جنت اور جہنم کا ذکر، جس سے اب ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس، ایک طاقت، ایک ہمت ملتی ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں حجاب اور پردے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت میں شیطان کے ذریعے عریانی کو فروغ دینے کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں سورہ الاعراف میں پڑھنے کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ توبہ تو نصوح ہو، سچے دل سے مانگی ہوئی توبہ ہو۔ پھر ہم نے سورہ الاعراف میں دعا کی اہمیت بھی دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنے کی ترغیب دلاتی ہے سورہ الاعراف، کیونکہ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ سورہ الاعراف سے ہمیں اعتدال کی بھی تعلیم ملتی ہے۔ دین میں میانہ روی اور اعتدال پسندی کی تعلیم ہمیں سورہ الاعراف سے ملتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ یہ اہم نکات جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ہمیں سورہ الاعراف کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کی تلقین دیتے ہیں، غور و فکر دلاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔